صحیح مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح کی 1356 نمبر کی یہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جنت میں داخل کیے گئے اسی روز اس سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے روز ہی قائم ہوگی۔ اس حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن اگر ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے جمعہ کی نماز، اور جمعہ کی نماز میں سب سے بہترین جو ہے وہ ہے امام صاحب کا خطبہ۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھاگ دوڑ میں مصروف رہتا ہے، تو کیا ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد کبھی نہیں آتی، کبھی انسان بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی اس کے اندر میں ایمان کی کمی آ جاتی ہے۔ تو امام صاحب جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ کے دوران میں ان کو اللہ کے احکام، قرآن شریف کی آیات وغیرہ تلاوت کر کے اس کو بہت سارے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتلاتے ہیں، قبر کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء کے واقعات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو سن کر کے آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو گویا کہ جمعہ کا دن کا خطبہ جو ہے یہ ایک مومن کے لیے اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے ایمان کے اندر میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور ایمان چارج ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ جمعہ کے دن تو امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آؤ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اہمیت اور فضیلت بتلائی کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اللہ کے قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو مینڈھا یا بکری کے قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آدمی آتا ہے تو اس کو مرغی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کر دیا ہو۔ اور اس کے بعد جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے جو مسجد کے گیٹ پہ رجسٹر میں نام لکھتے رہتے ہیں وہ بھی رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور امام صاحب کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب اس کے بعد جو آدمی آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نام رجسٹر میں کہیں لکھا نہیں جاتا، تو اس کو ظاہر سی بات ہے اب اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ بس اس کو صرف ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے جمعہ کی نماز پڑھی، نماز کا برابر ثواب ملے گا، جمعہ کا ثواب اس کو کوئی نہیں مل پائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص جب آئے مسجد کے اندر میں تو وہ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے تاکہ امام کا خطبہ سنے اور اپنے ایمان کے اندر میں تازگی لائے۔ اب ایک آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور امام صاحب ابھی منبر پہ نہیں بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ تو اس آدمی کے لیے چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو اب جو آدمی مسجد میں آئے اور امام صاحب ابھی خطبہ نہیں شروع کیے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد بھی اگر امام صاحب ممبر پہ نہ چڑھے ہوں خطبہ دینے کے لیے اور اس کے پاس میں ٹائم بچا ہوا ہے
تو اب چاہے وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت یا قرآن کریم کی تلاوت کر لے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر لے، جب تک امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر نہ چڑھیں تب تک اس کو چاہیے یا تو وہ نوافل پڑھتا رہے، یا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، یا اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس حالت میں آیا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی جب آئے اور اس حالت میں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، لیکن ان 2 رکعت کو ہلکی پڑھے، 2 رکعت کو ہلکی پڑھے۔ اس حدیث کے اندر میں صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی جب مسجد میں آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو خطبہ کے دوران میں اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ بعض لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو وہ امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ بعض مسجدوں میں، ہمارے احناف بھائی کے مسجدوں میں تو باقاعدہ اس کو منع کر دیا جاتا ہے، منع کر اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے 2 رکعت نماز امام صاحب کے خطبہ کے دوران میں تو اس کو باقاعدہ بیٹھا دیا جاتا ہے کہ بیٹھو، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اور یہ حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی جب مسجد میں آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران میں ایک آدمی مسجد میں آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس پر پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑا ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو اس حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہا کہ اس کو کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جو آدمی مسجد میں آ رہے ہوں اور امام صاحب کا خطبہ جاری ہے تو وہ نہ بیٹھے مگر یہ کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، لیکن ہلکی نماز ادا کرے۔ بعض لوگ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ امام صاحب کا خطبہ شروع ہے جاری ہے تو کچھ لوگ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھتے ہیں، نہیں، ان کو چاہیے کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور امام کا خطبہ سنیں۔ اور اگر واقعی میں آپ کو جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے مسجد میں آئیے تاکہ آپ کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں چڑھ جائے اور وہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔